السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ جب 3.5 سال میں روٹی 5 روپے سے 20 روپے کی ہو جائے، جب گیس کا، بجلی کا، آٹے کا، چینی کا، دواؤں کا آدھے درجن سے زائد کوئی میگا اسکینڈلز آپ کے سامنے موجود ہو 3.5 سالوں میں، اور ان اسکینڈلز کے بعد لوگوں کے خلاف کارروائی بھی نہ ہوئی ہو، جب لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہوں، جب عوام میں پریشانی ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، تو پھر حکومت جس نے اپنا تقریباً آدھے سے زیادہ وقت پورا کر لیا ہو، اس کی مقبولیت میں کمی تو آتی ہی ہے۔ اور یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ نہ صرف ملکی سروے بلکہ بین الاقوامی رپورٹس بھی بتا رہی ہیں کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، بدعنوانی بڑھ گئی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں عمران خان حکومت کے لیے۔ ایسی صورتحال میں اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی اور عمران خان کی حکومت کو چلتا کرے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب نمبر پورا نہیں ہے اپوزیشن کے پاس اس وقت، کیونکہ جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوں، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اتحادی ہم سے مل جائیں گے، لیکن حتمی طور پر کوئی یقین دہانی کے آثار بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایسی صورت میں اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت گھر چلی جائے گی، اور جو اہداف ہیں کیا وہ حاصل کر لیے جائیں گے؟ اس پر سوالات ہیں جو ہم اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم جناب احسن اقبال صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا تو میں نے ایک مختصر سا احاطہ کر ہی دیا۔ اگر ہم بات کریں صرف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو ساری گفتگو سن کر، کل بھی میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی، لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن سے تو کوئی گرین سگنل آپ کو ملا نہیں ہے۔ حکومتی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ آپ تحریک عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آپ لے کر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے سر اس کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بھی پروگرام کے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس وقت ملک کے حالات بہت ناگفتہ بے ہو گئے ہیں، جو معاشی بحران ہے وہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے۔ ابھی اس سال کے رواں سال کے جو پہلے 6 مہینے کے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں، اس میں مالیاتی خسارہ پچھلے سال کے مقابلے میں 33% بڑھ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور قرضے لے گی اور مزید قرضوں کا بوجھ عوام کے اوپر ڈلے گا۔ اسی طرح اگر آپ مہنگائی کی سطح دیکھیے تو جو حکومت نے منی بجٹ بلڈوز کیا ہے، ابھی اس کے 2-4 ماہ تک مکمل اثرات آئیں گے، تو ابھی مہنگائی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو اگلے 2-4 مہینوں میں اس کی کیا سطح ہوگی یہ بھی ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اور اس سب کے پشت پہ جو حکومت کی ناکامی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ جو گورننس کی صلاحیت ہے وہ نہایت ہی کمزور ہے۔ افسر بار بار بدلے جاتے ہیں، بے یقینی ہے انتظامی ڈھانچے میں، منافع خوروں کو کھلا ہاتھ ہے، جو سٹاکسٹ ہیں وہ اپنے مرضی سے قیمتیں اوپر نیچے کرتے ہیں، تو پورے ملک کے اندر ایک انارکی کی صورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ ملک کی خارجہ سطح پہ پالیسی دیکھیے، نہ یہ پتہ ہے کہ چین ہمارے ساتھ ہے، نہ یہ پتہ ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہے، خلیجی ممالک کتنے دوست رہ گئے ہیں ہمارے۔ ایک بہت ہی تنہائی ہے، کشمیر کے اوپر ہم بات نہیں کر سک رہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور داخلی سطح پر سیکیورٹی ابتر ہو رہی ہے۔ ملک کے اندر وزیر اعظم اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈروں کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ دیکھیے، جہاں جس ملک کے اندر اتنے بحرانوں میں وہ گھرا ہو، تو وزیر اعظم کا تو فرض ہے کہ پوری قومی قیادت کو لے کر بیٹھے اور سر جوڑ کر سب کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مسائل کا حل نکالے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم تو ابھی بھی مذاق اڑا رہے ہیں، نقلیں اتار رہے ہیں، جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں۔ تو جب آپ ملک کے اندر اتنی پولرائزیشن پیدا کریں گے، جبکہ ملک کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہو، تو آپ معذرت کے ساتھ ان کو تو ووٹ ہی اس بات کا ملا ہے نا کہ وہ آپ کو تو سمجھتے ہی نہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیں تو وہ سمجھتے ہیں ان کا تو ووٹ بینک اور خراب ہو جائے گا۔ تو وہ تو آئے نہیں اس ایجنڈے پر، انہوں نے تو ووٹ ہی اس بات پر لیا ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کریں گے، کرپٹ مافیا کو ختم کریں گے۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پورے نظام کو ون ویلنگ پہ چلانا چاہتے ہیں، چونکہ جمہوریت کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک حکومت اور ایک اپوزیشن۔ جب تک یہ دونوں پہیے مل کر نہیں چلتے، یہ گاڑی آگے نہیں چلتی۔ تو اگر کوئی ون ویلنگ کرتا ہے، اس کے
دو میں سے ایک ہی انجام ہوتے ہیں, یا تو اس کا چلان ہوتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اب خان صاحب بھی اگر ون ویلنگ کر کے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو ان کا بھی یا چلان ہوگا یا وہ اس ملک کے ساتھ کوئی سر کوئی سلطان گولڈن بھی تو بن جاتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی بڑا ماہر بھی ہوتا ہے. سر یہ صورتحال تو پہلے دن سے ہے. عمران خان صاحب تو سولو فلائٹ لے کر چل رہے ہیں اور ان کو وہ آپ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس وقت پر جو آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں, آپ کے حکومت کے اتحادی تو آپ کے ساتھ ابھی موجود نہیں ہیں, آپ تو اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ نے اعلان پہلے سے کر دیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے کہ عوام کا یہ مطالبہ بہت شدت اختیار کر رہا ہے کہ اپوزیشن اس حکومت سے نجات دلائے, چونکہ ان کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا اس مہنگائی میں. دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم ہر آئینی جمہوری طریقہ استعمال کریں گے. 23 مارچ کو ہم نے لانگ مارچ کی کال بھی دے رکھی ہے. اگر ہم ایجیٹیشن کے ذریعے اس حکومت کو رخصت کرتے ہیں تو اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سرجیکل سٹرائک ہے. لیکن اگر نو کانفیڈنس سے یہ حکومت جا سکتی ہے تو وہ ایجیٹیشن کے مقابلے میں بہت آپ کہہ لیجئے کہ ایک بے ضرر آپشن ہے, جس میں کوئی ملک کے اندر سیاسی ہیجان یا افراتفری نہیں پیدا ہوگی اور آرام سے اس حکومت کو ہم رخصت کر سکتے ہیں. اسی لیے اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک چانس ضرور لیں گے, اور یہ نو کانفیڈنس کا امکان تبھی ہے کہ اگر حکومت کے حلیف جماعتیں اس بات کو سمجھیں گی کہ ان کی اولین وفاداری عوام کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ ہے. اگر وہ اپنی ایک دو وزارتوں کی خاطر حکومت کے ساتھ اسے آکسیجن دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ چمٹے رہیں, تو پھر عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ جہاں اس حکومت کے خلاف ہے وہ ان کے خلاف بھی ہوگا, اور ہم 23 مارچ کو پھر جو عوامی ایجیٹیشن ہے اس کے اوپر یکسوئی سے کام کریں گے. یعنی سر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے حلیف جماعتیں وہ اقتدار سے باہر نکل کر اور پلیٹ پہ رکھ کر اگلا الیکشن آپ کے حوالے کر دیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ الیکشن جیتنے یا ہارنے کا سوال نہیں ہے. ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی سیاسی شناخت سے بلند ہو کر ملک اور عوام کی خاطر سوچنا ہوتا ہے, اور اگر آپ غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کریں تو الیکشن میں بھی لوگ اس کی معافی نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ کیا ایک شخص جو اپنی انا پرستی, اپنی نفرت اور اپنی ایگو کے اندر اس ملک کو ہوسٹیج بنا رہا ہے, اس کے ہاتھوں یرغمال رہنا ہے یا ہم نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں اس ملک کے اندر یکجہتی کی فضا کو, تو سر یہ میسج تو آپ نے کنوے کر دیا, یہ میسج آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات میں بھی کنوے کر دیا, یہ میسج آپ نے کنوے کر دیا. پیپلز پارٹی کی ملاقات ہو گئی آصف علی زرداری صاحب کی, چودھری برادران سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو گئی, یہ میسج تو آپ نے کنوے کر دیا. جواب کیا ملا آپ کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ابھی تو یہی مشن ہے کہ ہم تمام حکومت کے اتحادیوں کو اپنا پیغام دیں, اور ان کے اندر جو ایک پولیٹیکل سینس ہے اور ان کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو اپیل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مجھے اس پہ یقین ہے کہ ہر پولیٹیکل جماعت یا پولیٹیشین بالآخر اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایک کشتی جو ڈوب رہی ہے اس ڈوبی ہوئی کشتی کے ساتھ وہ چپکا رہے اور اپنے سیاسی مقدروں کو بھی ڈبو دے. تو اس لیے مجھے یقیناً امید ہے کہ جو حلیف جماعتیں ہیں وہ اپنے حکومت کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے یا جو ان کا تعلق ہے اس پہ ضرور نظر ثانی کریں گے. اور اگر سر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی وقت نہیں ہے؟ نہیں, تحریک عدم اعتماد کی وقت تو ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم ایک اگر حلیف جماعتیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی, سر میں پوچھ رہا ہوں اگر حلیف جماعتیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور تحریک عدم اعتماد اس صورت میں ناکامی ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس کا تو فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو نقصان کی بجائے. اگر حلیف جماعتیں حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہیں تو یقیناً پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ یہ آپشن وائبل ہے یا نہیں ہے. اور 23 مارچ کو جو ہماری لانگ مارچ ہے اور جو عوامی ریفرینڈم ہے اس کے اوپر تو ہم بدستور
قائم ہے اور اس کو ہم کریں گے. لیکن اگر ایجیٹیشن کے ذریعے آپ کسی حکومت کو نکالیں تو یقیناً وہ ایک ہائی کاسٹ پروپوزیشن ہے. اسی لیے اپوزیشن کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے کسی ناقد کو یہ موقع نہ دیں کہ انہوں نے فوراً ایک جسے کہتے ہیں کہ ہائی کاسٹ والی آپشن پہ چلے گئے اور نو کانفیڈنس کو موقع نہیں دیا. تو ہم ایک موقع دینا چاہتے ہیں. کتنا انتظار کریں گے سر قاف لیگ کا, پیپلز قاف لیگ کا, ایم کیو ایم کا, جی ڈی اے کا, باپ کا, کتنا انتظار کریں گے؟ میسج تو کنوے آپ نے کر دیا. جی دیکھیے یہ پتہ لگ جائے گا آئندہ چند 2-4 ہفتوں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا, چونکہ ہمیں بھی 23 مارچ سے بہت پہلے فیصلہ کرنا ہے, اپنے لانگ مارچ سے پہلے, اور ہم یکسوئی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کی طرف پھر جائیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 2 سے 4 ہفتوں کے اندر حکومت کی حلیف جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس حکومت کے ساتھ ہی چپکا رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین کے خاطر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک, تو جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد لا سکے عمران خان کے خلاف اور اسے کامیاب کرا سکے, تو اس کا آپشن موجود ہے کہ اگر اپوزیشن حکومت کی حلیف جماعتیں منع کر دیتی ہیں تو پھر یہ آپ آپشن ایکسرسائز ہی نہیں کریں گے؟ کہ ہم کوئی کرتے وہ اس طرح کے بڑے بول بولتے ہیں, تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شکست انہی کی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بڑے بول بول کے آپ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل نہیں کر سکتے. ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے, اس لیے کہ اب یہ مسئلہ پاکستانی ریاست کا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا, چوائس یہ ہے کہ کیا ایک شخص کی انا, ایک شخص کی ضد اور ایک شخص کی نفرت 22 کروڑ عوام کے مستقبل سے زیادہ بڑی ہے, یا ہمیں پاکستان کے عوام کو اس شخص سے آزاد کرا کے دوبارہ اس ملک کو اقتصادی بحالی کے راستے پہ ڈالنا ہے دوبارہ. اور سر یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی اور آپ کی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی کا یہ موقف ہے, ابھی تک یہ حکومت کی حلیف جماعتوں کا موقف نہیں ہے. اچھا, یہ تو معاملہ ہو گیا کہ اگر وہ ساتھ آتے ہیں آپ کے تو پھر آپ یہ آپشن ایکسرسائز کریں گے, نہیں آتے تو یہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, پھر آپ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. سر لانگ مارچ جو ہے وہ آپ لے کر جائیں گے, کتنے بھی لوگ لے کے چلے جائیں, طویل وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہاں میں بیٹھ کے آپ کوئی طویل دھرنا دے سکیں, تو آپ نے سوچا ہے کہ یہ یہاں پر آپ کو کیسے کامیابی ملے گی؟ جی ہمارے یہاں تو اس معاملے میں لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جب ہم لانگ مارچ کریں گے تو ہمیں اسے فیصلہ کن بنانا چاہیے, چونکہ عوام کی یہی توقع ہے. آپ یقین کیجئے ہم ٹی وی پہ ٹاک شو کر لیتے ہیں, ہمارے لیے اور آپ کے لیے بات کرنا آسان ہے, لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت اگر آپ ایک غریب آدمی کے گھر میں جائیں جو 20-25 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے, جس کے 6 یا 8 اہل خانہ ہیں, اس کا گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے, وہ بجلی کے بل کیسے دیتا ہے, وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ادویات کیسے لیتا ہے, اگر ہم نے اس حکومت کا راستہ نہ روکا تو اگلے 2 سالوں میں پاکستان ایسا ہو جائے گا, مہنگائی اس سطح پہ چلی جائے گی کہ غریب آدمی تو ویسے ہی خودکشی پہ مجبور ہو جائے گا. ٹھیک, تو سر وہ غریب آدمی یہ بھی تو سوچتا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک بھرپور تحریک اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ تو نواز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب تو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہاں کا بورڈ جو ہے وہ اس کو ویریفائی بھی نہیں کر رہا کہ وہ ٹھیک ہے. ایک ای میل آ گئی ہے کہ یہ تکلیفیں, رپورٹس بھی نہیں آ رہی ہیں ان کی, وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اور تحریک بھی نہیں چل رہی ہے, تو ایک عام آدمی تو ان کی طرف دیکھ رہا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو آپ کے ملک کے نظام نے اس وقت سیاسی رول سے فارغ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے ان کے خلاف نااہلی کا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے عہدیدار بھی نہیں ہو سکتے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب سے لے کر نیچے تمام کارکن جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, اور نواز شریف صاحب کی جو رہنمائی ہمیں حاصل ہے, تو اس لیے مسلم لیگ نون کسی بھی لحاظ سے اپنا کردار ادا کرنے میں کمی نہیں رکھتی. اور جو 23 مارچ کو عوامی مارچ ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ بھرپور طریقے سے حصہ بھی لیں گے, اور دیگر پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ مل کر اس حکومت پر ہم ایک فیصلہ کن انشاءاللہ تعالی سر کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ ایسا احتجاجی مارچ ہوا ہو یا دھرنا ہوا ہو جس کے نتیجے میں حکومت چلی گئی ہو, تو آپ کے مارچ میں اور آپ کے دھرنے میں ایسا کیا ہوگا کہ حکومت گھر چلی جائے گی؟
کہ پاکستان میں تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں تو عوامی ایجیٹیشن سے ڈکٹیٹرشپس الٹ گئی ہیں. ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ ایجیٹیشن سے گئی تھی. جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ ایجیٹیشن سے گئی تھی. اور وہ جو ایک وکلا کی تحریک چلی اور پھر اس میں سیاسی تحریک پیدا ہوئی, اس نے جنرل مشرف کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ مستعفی ہونے پہ مجبور ہو گئے. اسی طرح پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عوامی احتجاج ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں کسی بھی حکمران. ایوب خان کی تو تحریک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, کرتے ہیں کہ سنا ضرور ہے, پڑھا ضرور ہے, لیکن مشرف علی تحریک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ تو ایسی تحریک تھی کہ پورے پاکستان میں وکلا اٹھ کھڑے ہوئے تھے, میڈیا اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس وقت آٹے اور چینی کا بحران بھی آ گیا تھا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوئی تھی, کئی مسائل ایک ساتھ پیدا ہو گئے تھے. اس وقت تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. آپ اسلام آباد میں مارچ, آپ ایک لانگ مارچ لے کے نکلیں گے, اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے, کیا کراچی میں بھی اسی طرح کی ایجیٹیشن آپ توقع کر رہی ہیں جہاں پر تحریک انصاف کی بھرپور نمائندگی ہے, جہاں پر ایم کیو ایم کی بھرپور نمائندگی ہے, حکومت کے پاس ہی یہ علاقے, آپ یہ توقع کر رہے ہیں کے پی کے میں بھی, آپ یہ توقع کر رہے ہیں بلوچستان میں بھی, یہ آپ یہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا احتجاج ہوگا؟ دیکھیے, جو بجلی ہے اس کا نرخ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی میں تمیز نہیں کرتا. ہر جماعت کا ووٹر اور سپورٹر اسی بجلی کے بلوں سے عاجز ہے. آٹا اور چینی اور گھی کے جو دام ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے جو حکمران تعلق رکھتے ہیں جماعت سے, ان کے لیے سستا نہیں. اس وقت تو پی ٹی آئی کیا یا ایم کیو ایم کیا, سب حلیف جماعتوں کے اور حکمران جماعتوں کے کارکن بھی دعائیاں دے رہے ہیں اور وہ اپنی قیادت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں. اور اگر حلیف جماعتوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا عوامی امنگوں کے مطابق تو آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن میں جو ان کا ووٹر ہے وہ ان سے انتقام لے گا, ان سے حساب لے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, یہ آپ کی رائے ضرور ہے, لیکن وہ اس بات کو کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہیں, آپ کو ابھی تک پازیٹیو جواب نہیں دے رہے ہیں. اچھا, ایک تحریک شروع ہوتی ہے, فرض کریں مان لیا 23 تاریخ کو آپ نکلتے ہیں, 27 کو بلاول صاحب نکلتے ہیں, 23 کو آپ نکلتے ہیں, آپ کی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا آپ احتجاج کریں گے. تو سر اس ایک احتجاج کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے اور اس وقت میں پھر حکومت پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ 23 مارچ کو جائیں گے, 2 اپریل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا, تو آپ کو تو تحریک اپنی وائنڈ اپ کرنی پڑے گی, ختم کرنی پڑے گی. یہ کہاں لکھا ہے کہ رمضان شروع ہوگا تو ہمیں اپنی تحریک وائنڈ اپ کرنی پڑے گی؟ بلکہ روزہ رکھ کے تو اس میں مزید جان آ جائے گی, روحانی طاقت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس لیے یہ کوئی بات ایسی قطعی نہیں ہے کہ اگر ماہ رمضان شروع ہو جائے گا تو ہماری تحریک بھی رک جائے گی, بلکہ وہاں پر پھر سحری اور افطار کرنے کا اور مزہ دوبالا ہو جائے گا. سر وہاں پر تو ہو جائے گا, مگر کیا یہ پورے ملک میں ہو رہا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ وہاں تو آپ کر لیں گے. احتجاج شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک کے عوام اس میں شریک ہوں گے, کیونکہ اس وقت آپ کو مسعود میں بتاؤں کہ ہم کسی عوامی جگہ پر جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جائیں, کسی ہوٹل میں جائیں, کسی بازار کے اندر جائیں, ہر بندہ آ کر یہ سوال کرتا ہے. موٹر وے پہ اگر سروس ایریا پہ رک جائیں, جو وہاں کے مزدور ہیں وہ آ کر سرگوشی پہ پوچھتے ہیں جناب ان سے جان کب چھوٹ رہی ہے, ہمارے لیے تو بچوں کو روٹی کھلانا ناممکن ہو گیا ہے, ان ظالموں سے نجات دلائیں. اس وقت پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہو گیا کہ یہ نااہل جو حکومت ہے, یہ نالائق, دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ کیا کہ جی میں 20 سال سے تیاری کر رہا تھا, میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے, میں نیا پاکستان بناؤں گا. اب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ مایوس ہو کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان نے ان سے دھوکہ کیا تھا, اور عمران خان صاحب نے ساری آج بھی سر کوئی شامل ہوا ہے, آج بھی کوئی شامل ہوا ہے, آج بھی کوئی شامل ہوا ہے. جی آج بھی جو ان کے مرکزی سیکٹری اطلاعات تھے احمد جواد صاحب, وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پہ مجھے سینکڑوں ای میلز آتی ہیں اور لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ سر یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پیپلز تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت کمی آئی ہے. آج اگر الیکشن ہو جائے تو تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہو جائے, لیکن پارلیمان کے اندر تبدیلی جو ہے اس کے پیرامیٹرز بالکل مختلف ہیں. کل شہباز شریف صاحب ملاقات کر رہے ہیں غالباً شہباز چودھری برادران سے, کیا آفر کرنے والے ہیں ان کو؟ دیکھیے ہم نے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ سب حلیف جماعتوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ یہ وقت پارٹیزن پولیٹکس کا نہیں ہے, یہ نیشنل پولیٹکس کا ہے. ہم سب کو مل کر اس حکومت کو
گھر بھیجنا چاہیے. ملک میں آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے فضا ہموار کرنی چاہیے تاکہ یہ ملک بچے. دیکھیے اگر یہ ملک مزید مسائل میں دھنس گیا تو اس سے ہم سب برابر کے متاثر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کی حلیف جماعتیں کسی اور سیارے کے اوپر رہتی ہیں اور ہم کسی اور سیارے کے اوپر ہیں. ہم سب اس دھرتی پہ بستے ہیں. یہ دھرتی اگر اس کا نظام خراب ہوگا تو ہم سب اس کے قصوروار بھی ہوں گے اور اس کا ہمیں اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی حلیف جماعتوں سے میں پر امید ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی اپنی ذمہ داری کو ضرور محسوس کریں گے. تھیوریٹیکلی تو بڑا مناسب لگتی ہے یہ باتیں، لیکن پرویز الہی صاحب اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، تو وہ اسپیکرشپ چھوڑ دیں گے، اپنی جو ان کی وزارتیں ہیں پنجاب میں ان کو چھوڑ دیں گے، مرکز کی وزارتوں کو چھوڑ دیں گے، اور پھر وہی سوال کہ وہ سب کہہ دیں گے جی آپ آ جائیں کیونکہ آپ بڑے مقبول ہیں تو آپ الیکشن لڑیں اور آپ جیت جائیں اور ہم پاور کو چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پریکٹیکلی سر قبول نہیں ہوتا، دل نہیں مانتا اس بات کو. سیاست میں ہر کوئی اپنی جمع ضرب جو ہے وہ اس حساب سے کرتا ہے کہ کیا یہ چند وزارتیں جو آج ہیں اس کے بعد انہوں نے یقینی سیاسی موت لینی ہے یا ان چند ایک دو وزارتوں کو قربان کر کے مستقبل میں بھی اپنے لیے کوئی گنجائش رکھنی ہے. اگر یہ حلیف جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی اس غریب دشمن، عوام دشمن پالیسیوں میں چمٹی رہیں گی تو یقین کیجئے کہ اگلے الیکشن میں they will have sure death. سر آج ہی جواب دے دیا ہے، چودھری برادران نے آج ہی جواب دے دیا ہے جب مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ کل شہباز شریف صاحب آپ سے ملنے آئیں گے، انہوں نے کہا 100 بسم اللہ ملنے آئیں، عیادت کرنے آئیں، لیکن ہمارا جواب وہی ہے جو ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو دے دیا ہے، اور وہ جواب آپ جانتے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، اگر ان کا وہی جواب ہے تو ہسٹری میں ان کا کردار محفوظ رہے گا اور پھر کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے ہمیں نہیں پکارا اور ہم بھی اس میں آپ کا ساتھ دے سکتے تھے. تو ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم حکومت کی حلیف جماعتوں کو ان کے ووٹروں کے سامنے ایکسپوز کریں، ہم بتائیں کہ یہ ہم نے انہیں دعوت دی تھی اور ان کا یہ کردار تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اگلا الیکشن ہوگا، بہت کم وقت بچا ہے، میں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. اگر فرض کریں کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، حکومت کو گھر بھیج دیتے، تو پہلی فرصت میں آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ بلدیاتی قوانین جو حکومت نے بنائے ان کو تبدیل کیا جائے اور جو اہم تقرریاں آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب نہ کریں بلکہ وہ نئی حکومت کرے جو کہ آپ لوگوں کی حکومت ہو. دیکھیے اس وقت تو سب سے بڑی ترجیح ہماری یہی ہے کہ جو ملک کی معیشت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے نئے انتخابات کے ذریعے ایک مستحکم حکومت آئے. پاکستان کو اس وقت اس انتخاب سے پہلے تو قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ قانون سازی کیا ہے؟ سال کے اندر ہوں، جب کسی حکومت کے پاس 5 سال کی مدت نہیں ہوگی وہ ان اصلاحات کو نہیں کر سکتی. جی سر، میں پوچھ رہا تھا کہ قانون سازی آپ نے کرنی ہے، بار بار ذکر ہوا ہے کہ یہ بلدیاتی قوانین جو ان کو درست کرنا ہے، اس نظام کو درست کرنا ہے، تو یہ مطمع نظر ہوگا کہ اس کو پہلی فرصت میں کیا جائے، ٹارگٹ یہ ہے؟ دیکھیے بلدیاتی نظام تو جنرل الیکشن کے بعد آئے گا نا. اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً پہلے قومی انتخابات، صوبائی انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے اور ایک بڑا اچھا سائیکل بن جائے گا کہ ہمارے عام انتخابات کے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات. بہت شکریہ سر احسن اقبال صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون. گفتگو آپ سن رہے تھے. بہت مشکل ہے تحریک عدم اعتماد کا آپشن ایکسرسائز کر سکیں، احتجاج کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. قمرالزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کس طرح حکومت کو گھر بھیجیں گے، ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمرالزمان کائرہ صاحب، سابق وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مین اسٹریم رہنمائی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر تحریک عدم اعتماد یا عوامی دباؤ کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش آپ کا جمہوری آئینی حق ہے، آپ بالکل استعمال کیجئے، لیکن بہت مشکل ہے. فلور کراسنگ کا قانون بھی موجود ہے ملک میں، اس کے علاوہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں کوئی حکومت پہلے گئی بھی نہیں گھر، تو یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. الٹیمیٹ آپ کے پاس اہداف کیا ہیں آپ کے، کہ عوامی دباؤ بڑھایا جائے، سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے، تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں اور 1.5 سال ان کے لیے مزید مشکل ہو جائیں؟ دیکھیے حکومت کے لیے مشکل پیدا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، حکومت کو فارغ کرنا ہمارا مقصد ہے.
اس حکومت سے جتنی جلدی جان چھڑائی جا سکے یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس کے لیے عوامی دباؤ اور عوامی رابطہ بہت ضروری فیکٹر ہے۔ طاقت کا قانون آمریت میں ہوتا ہے، جمہوریت میں عوامی دباؤ ایک حتمی فیصلہ کن رول ادا کرتا ہے۔ جب عوام اس حکومت سے تنگ ہے، کسان اس حکومت سے تنگ ہے، مزدور اس حکومت سے تنگ ہے، نوجوان اس حکومت سے تنگ ہے، تو پھر ہمیں عوامی دباؤ کے ذریعے سڑکوں کے اوپر اس دباؤ کو محسوس کرانا چاہیے، اور اس وقت حکومت کے اتحادیوں اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران کے اوپر جو عوام کا غیظ و غضب کا بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی فرسٹریشن آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ رہی بات کہ ہم اسمبلیوں کے اندر کیسے کر لیں گے عدم اعتماد، تو ہم نے سینٹ میں جب سینٹ کا الیکشن جیتا تھا گیلانی صاحب والا، تو ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، ہمیں اپوزیشن کے ممبرز نے ووٹ دیے، وہ اپوزیشن کے ممبر اب بھی ووٹ دیں گے۔ یقیناً ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، نہ ہم سڑکیں بلاک کر کے بیٹھیں گے، نہ ہم کسی غیر آئینی اقدام کی طرف جائیں گے، نہ ہم کسی امپائر کی انگلی کا انتظار کریں گے، بلکہ صریحاً خالصتاً جمہوری رنگ میں احتجاج بھی کریں گے، اور جمہوری رنگ میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے۔ سر وہ الیکشن تو آپ نے بڑی آسانی سے جیت لیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب والا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اتحادی ابھی تک تیار نہیں ہے، اور اگر جیسا کہ ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے آصف علی زرداری صاحب کی، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ 20 لوگوں کے نام آپ نے وہاں پیش کیے کہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر اتنا سمپل ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے جو کہ 23 مارچ کو ہونا ہے، اور ابھی تک کوئی وہ حتمی طور پر ان کے پاس اس بات کا جواب بھی نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کب وہ لے کر آ جائیں گے؟ تو یہ جو ایک شش و پنج کی کیفیت ہے یہ کیوں ہے اگر اتنا ہی سمپل ہے تو؟ دیکھیے شش و پنج تو آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ اچھا، میڈیا کے اندر شاید ہو، ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں میں بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اپوزیشن کی جماعتوں میں ایک تعطل آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کا پی ڈی ایم کی صورت میں جب اکٹھ تھا تو اور صورت تھی، جب پیپلز پارٹی اور اے این پی الگ ہو گئے تو باقی جماعتوں کا اکٹھ رہا، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک بود آ گیا۔ لیکن اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ہمارا آپس میں اتفاق رائے تھا، اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم اکٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ فیصلہ کرنا تھا تو مسلم لیگ پہلے عدم اعتماد پہ راضی نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کے اندر جو باقی جماعتیں تھیں پرانی وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے، وہ ان کا بھی خیالات اس وقت ان کے اپنے تحفظات تھے جو ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن وہ اس پہ راضی اس وقت تیار نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ ٹائمنگ ایشو ہے یا کچھ تحفظات تھے۔ اب اس کو پہلے تو ایک پیج پہ آنا تھا، پہلے تو ہمیں آپس میں برف پگھلانی تھی، پہلے ہمیں آپس میں جو ماضی کی تلخیاں دوبارہ پیدا ہوئی تھی ان کو ٹھنڈا کرنا تھا، اس کو زائل کرنا تھا، اور پھر ایک پرنسپل ڈیسیژن ہونا تھا کہ ہاں عدم اعتماد پہ کی موو کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا تو یہ پہلے دن سے موقف ہے۔ ٹھیک ہے، اور سر آپ یہ بھی کہتے رہے کہ نمبرز آپ پورے کر سکتے ہیں، اور لاسٹ ملاقات میں جیسے میں نے حوالہ دیا یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ نے بتایا بھی یہ نمبرز ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ ساتھ بھی دیں گے۔ پھر کیا امر مانے ہے کہ یہ کام فوری کر لیا جائے یا نہیں کیا جا رہا یہ کام، اور آپ اس کے باوجود 27 تاریخ کا بھی لانگ مارچ دیکھ رہے ہیں اور وہ 23 مارچ کا لانگ مارچ بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی، آپ کا اینگل اور ہے، آپ کا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ ہمیں کام شام سے پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری دانست میں یہ ہے کہ باقی جماعتوں کے ساتھ، ان کے اتحادیوں کے ساتھ آپ نے آہستہ آہستہ اپنا ایک ماحول بنانا ہے، آپ ان سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں اپوزیشن کے اندر بھی اپنی جماعتوں کو آپس میں جیل کرنا ہے۔ کل فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا کہ جی عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، تو اب ہمیں آگے موو کرنے کے لیے کوئی سربراہ میٹنگ ہوگی جس میں بیٹھ کے فیصلہ ہوگا کہ عدم اعتماد کی بات کی کیا صورت کرنی ہے، کیسے موو کرنا ہے، کب موو کرنا ہے، اور کون سے آفس کے خلاف موو کرنا ہے، کیونکہ یہ جو حکمت عملی ہے یہ تو سیاسی حکمت عملی ہے نا، سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بنائیں گی، کوئی ایک جماعت تو نہیں بنائے گی، اور اس میں تھوڑے بہت دن لگ سکتے ہیں، ہفتے اور مہینوں کی بات نہیں ہے، کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ کیا چونکہ فلور کراسنگ کا قانون بھی موجود ہے تو تحریک انصاف کے لوگ بھی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کر سکیں گے تحریک عدم اعتماد میں، یا آپ کو الٹیمیٹلی اپوزیشن کی حکومت کی اتحادیوں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے میرے اپنے میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سوال کو اس طرح غور کیجئے
کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں, جو کہ ہم انشاءاللہ ہوں گے, ہماری کامیابی کی صورت میں کیا ہوگا, یہ حکومت چلی جائے گی, ایک نئی حکومت تشکیل پائے گی جو کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں, ہفتوں میں, مہینوں میں بھی نہیں, ہفتوں میں کوشش کرے گی کہ قانون سازی کر کے الیکشنز کے قانون کو ٹھیک کیا جائے, ان کی خرابیاں جو انہوں نے پیدا کی ہیں وہ دور کی جائیں, تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ساتھ, الیکشن کمیشن سے مشاورت کے ساتھ, اور وہ ان قوانین کے تحت فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد کرانے کا ڈول ڈالا جائے, اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے. تو وہ جو ایک چند ہفتوں کا ٹائم ہوگا, اس میں فرض کرے وہ ممبران ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں, تو کون سی قیامت آ جائے گی, یہ اسمبلی تو پھر رہنی ہی نہیں ہے. ویسے ہی نہیں, سوال یہ ایک ابہام موجود یہ ہے کہ جس وقت وہ ووٹ کریں گے اسی وقت کیا اسپیکر کے خلاف اگر آپ نے پہلے تحریک عدم اعتماد نہیں کی, اسپیکر انہی کا ہے, تو کیا وہ ان کا ووٹ ایکسیپٹ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا, کیونکہ یہ تو آئین کے خلاف کام کر رہے ہوں گے. ووٹ ایکسیپٹ نہ کرے, یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کی طرح سریحن پیپلز پارٹی جیتی ہو اور آپ کو ڈاکہ مار کے ان سے ووٹ چھین لیں, ایسا نہیں ہر دفعہ ہوتا. ہاں, ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی, کوئی جو پروسیس ہے وہ ان کو نوٹس دیں گے, وہ اپنے نوٹسز کا جواب دیں گے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عدم اعتماد ہو گیا تو اس کے بعد تو یہ لمبے عرصے کے لیے حکومت تو بننی ہی نہیں ہے, یہ تو پھر ہفتوں کی بات ہونی ہے. تو اگر وہ لوگ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے تو وہ اپنا اگلا مستقبل دیکھ کے فیصلہ کریں گے نا, وہ کوئی اس گورنمنٹ کے بقیہ دنوں کی بات تو نہیں کریں گے. چلانے کے لیے تو نہیں آئیں گے کہ 6 مہینے میں اس وقت بھی نمبر پورا ہے. چاہ رہے ہیں کہہ رہے صاحب نمبر اس وقت بھی پورا ہے آپ کے پاس؟ جی انشاءاللہ. اچھا, اور کیا نئے وزیر اعظم پنجاب میں, نئے وزیر اعلیٰ, اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہونا باقی ہے یا یہ بھی طے ہو چکا ہے؟ کہ بھائی میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارا اور مسلم لیگ کا آپس میں رابطہ ہوا, ملاقاتیں ہوئیں. اب مسلم لیگ کا جو ان کے باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ رابطے ہوئے, انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے, اب وہ ہمارے پاس آئیں گے. ایک چینل ہے نا آپ کے پروگرام میں, جس طرح میں بیٹھا ہوں آپ مجھ سے سوال اور جواب کر رہے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. اب ہم مسلم لیگ والے بیٹھیں گے, آپ کے پائے کے لیڈر سے تو میں سوال کر سکتا ہوں نا, آپ تو انسائٹ جانتی ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کے پائے کے لیڈر سے تو یہ سوال کر سکتا ہوں نا میں. نہیں, میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہوگا یہ کہ ہمیں آپس میں بیٹھنا ہوگا نا. ایک آدھ دن لگ سکتا ہے. مسلم لیگ اب پیپلز پارٹی کو اپنا جواب دے گی کہ ہماری یہ تیاری ہے, پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے فیصلہ کر دیا ہے, لہذا اب ایک میٹنگ کی جائے. تو اس میٹنگ کے اندر بیٹھا جائے گا نا کہ اب کیا کرنا ہے جی, کیسے کرنا ہے. اچھا کہہ رہے صاحب, اتحادیوں کی طرف سے کیا جوابات ملے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, کتنے %؟ کیونکہ پبلکلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم, جیسے کامل علی آغا صاحب نے کہا, جہاں ریاست کھڑی ہم وہی کھڑے, اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایم کیو ایم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, باپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, جی ڈی اے نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو یہاں سے کتنے امید افزا جوابات آپ کو ملے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کی جو قیادت ہے جی, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ نے بھی رپورٹ کی ہیں, میں نے بھی سنی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ اپوزیشن پہلے اپنا فیصلہ تو کر لے. اب اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا, اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم وہ کھڑے ہو کے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے. وہ یقیناً دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اکٹھی ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ان کے اتحادیوں نے یہی کہا کہ پہلے اپوزیشن کی جماعتیں تو اپنا فیصلہ کر لیں, پھر ہم فیصلہ کریں گے. تو کہہ رہے صاحب آپ کی نظر میں یہ تمام پروسیس, کیونکہ آپ تو پارلیمانی معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوگا, کتنا عرصہ آپ کو لگ سکتا ہے اس پورے پروسیس کو مکمل کرنے میں اپوزیشن کو؟ میرا خیال ہے کچھ چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, چند دنوں میں بھی ہونا چاہیے, لیکن ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے یہ بھی پاسبل ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری نیٹی گریٹیز ہیں. یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہم اناؤنس کریں, ایک درخواست دینی ہے اور کل جا کے ووٹنگ ہونی ہے. اس طرح نہیں, اس کے بہت سارے مراحل ہیں. قاری صاحب اگر یہ چند ہفتوں کی بات ہے ہوپ فلی, تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے جب حکومت ایسے گھر جا سکتی ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ جب سڑکوں کے اوپر عوام اپنا غض و غضب, اپنے غصے کا اظہار کرنے نکلے ہوں, تو سڑکوں کے اوپر عوام جو ہیٹ پیدا کرتے ہیں وہ ہیٹ ایوانوں میں بھی محسوس ہوتی ہے, بلکہ وہ تو ہیٹ عدالتوں تک چلی جاتی ہے, میڈیا کے اندر بھی وہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا ہو
تو پھر آپ لوگ اور طرح کے سوال کر کے اپنے پروگرام کر رہے ہوں گے. اور اگر پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ہوں اور ہم ایوانوں میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوں, تو آپ بالکل اس بات پہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ لوگوں کے جو باہر جذبات ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اپوزیشن کی جماعتیں ایوانوں کے اندر حکومت کو بھیجنے کے فیصلے کر رہی ہیں. ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے یہ یقیناً ضروری اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. اور ہم کوئی دھرنے تو نہیں دینے جا رہے, ہم کوئی حملہ تو نہیں کرنے جا رہے, ہم کو سپریم کورٹ پہ, ہم کو پارلیمنٹ پہ, ہم کو صدر ہاؤس پہ حملے تو نہیں کرنے جا رہے نا. ہم تو پاکستان کے لوگوں کو ایک ریلی کی صورت میں اپنا اظہار کرنے آ رہے ہیں. اور اس سے جو ہے اتحادی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور ہوں گے, ان پہ دباؤ پڑے گا اور وہ آپ کی بات مانیں گے؟ یقیناً یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک آزاد تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مظہر عباس صاحب. ویلکم بیک. اپوزیشن حکومت کو عوامی دباؤ کے ذریعے یا تحریک عدم اعتماد لا کر گھر بھیجنے کی تیاری تو ضرور کر رہی ہے, لیکن یہ دونوں آپشنز کتنے قابل عمل ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب, سینئر تجزیہ کار اور صحافی. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مظہر عباس صاحب, یہ دونوں جو آپشنز ہیں, ماضی میں اس کی مثال نہیں رہی کہ حکومتیں عوامی دباؤ کے ذریعے یا کوئی تحریک عدم اعتماد پاکستان میں کامیاب ہوئی ہو. اب تو 18ویں ترمیم بھی موجود ہے, فلور کراسنگ کا قانون بھی موجود ہے. تو ایسی صورت میں صرف ایک آپشن ہے کہ اتحادی الگ ہو جائیں. اگر اتحادی الگ ہو جاتے ہیں اور سب کے سب الگ ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب سے, تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت تو خود ہی گھر چلی جائے گی, تحریک عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اپوزیشن یہ کر کیا رہی ہے؟ یہ واقعی گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں یا سیاسی عدم استحکام بڑھا کر ملک میں معاشی صورتحال جو ہے وہ زیادہ بہتر نہ ہو, عمران خان صاحب کے لیے زیادہ مشکلات ہوں, اور الیکشن تک جاتے جاتے اگر عمران خان صاحب کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کامیاب نہ ہوں, یہ کوشش ہے؟ دیکھیے, جہاں تک وزیر اعظم عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت جو کہ ظاہر ہے اتحادیوں کے بلبوتے پہ کھڑی ہے, ان کے 3.5 سال تو ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ 3.5 سال کے بعد عمران خان ایسی کیا ریفارمز کر لیں گے, ایسی کیا میجر ریفارمز کر لیں گے جو 3.5 سال میں نہیں کر سکے. ظاہر ہے جو بھی ان کے کچھ پینڈنگ ایشوز ہیں اس کو آگے بڑھا دیں گے, کچھ تھوڑا بہت وہ کر لیں گے. ایسے میں اپوزیشن کا اگر ہم دیکھیں تو 3.5 سال میں وہ عمران خان کو بہت زیادہ دباؤ میں نہیں لا سکے. بہت زیادہ ان کے خلاف کوئی تحریک, ایسی بھرپور تحریک بھی اپوزیشن کی نہیں چلی. پارلیمنٹ کے اندر ان کے پاس سینٹ میں میجورٹی تھی, لیکن وہ میجورٹی کسی کام کی ان کے نہیں آئی, کیونکہ 2-3 مرتبہ انہوں نے جو کوششیں کی اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے پھر اپوزیشن کے اپنے اندر بہت انتشار رہا. تو اگر ہم سارے ان چیزوں کا دیکھیں تو 3.5 سال میں نہ وزیر اعظم نہ حکومت کی کوئی بہت خاطر خواہ کارکردگی ایسی ہے کہ جس کو سراہا جا سکے, نہ اپوزیشن ان کے اوپر وہ دباؤ ڈال سکی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اپوزیشن بڑا متحد ہو کر عمران خان کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا. تو دونوں ہی اپنی جگہ اپنے تئیں ناکام رہے, لیکن ظاہر حکومت کی ناکامی کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کی پالیسیز جو ہے عوام پہ اثر ڈالتی ہیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ حکومت کے لیے چیلنجنگ ہے وہ مہنگائی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کوئی بہت بڑی ریفارمز ایسی نہیں لا سکے کہ جسے مائل سٹون کہہ سکے. اب ایسے میں اپوزیشن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ 1 سال کے لیے کسی بھی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے باہر کر سکے. یہی سب سے اہم سوال بھی ہے. جی, آئین میں یہ شک ضرور موجود ہے کہ آپ جو حکومت کے گھر جانے کا طریقہ کار ہے وہ 2 ہی ہوتے ہیں کہ یا تو حکومت خود, وزیر اعظم خود اسمبلی توڑ دیں, نئے انتخابات کرا دیں, یا ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے, یا تیسری صورت میں اگر کوئی عدالت میں کوئی ایسا مقدمہ ہو جو کسی بھی وزیر اعظم کو نااہل جو ہمارے یہاں رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد یا اس سے پہلے بھی, کہ سپریم کورٹ سے 2 وزیر اعظم جو ہیں اس طرح گئے ہیں, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن ادروائز اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کو ایک کامیابی تو حاصل ہوئی ہے, اور وہ کامیابی ہوئی ہے ان کو ضمنی انتخابات میں اور بلدیاتی الیکشن میں. اور اب ہونے جا رہے ہیں مظہر صاحب, یہ تو بالکل نوشتہ دیوار ہے نا کہ اگر الیکشن دوبارہ ہوئے تو عمران خان صاحب کا پھر میجورٹی لینا اور حکومت بنانا یہ بعید قیاس ہے, بہت مشکل بات ہے. اپوزیشن اس میں کامیاب بھی ہو جائے گی, لیکن ان 1.5 سالوں کے اندر یا یہ چند مہینوں کے اندر یا اپریل سے پہلے تک کم از کم بھی
अपोजिशन अचीव क्या करना चाहती है? हुकूमत को घर भेजना भी तो बहुत मुश्किल काम है, इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिस पर हुकूमत काम कर रही है, अपोजिशन काम कर रही है? देखिए अपोजिशन के लिए अपोजिशन के सामने सबसे अहम सवाल ये है कि अदम एतमाद की तहरीक लाकर वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इमरान खान अवाम में गैर मकबूल हो गए, तो उसका रास्ता तो उनके पास बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने ये जीत कर, पहला फेज जीत के और ज़िमनी इलेक्शन मुतवातिर जीत कर उन्होंने ये साबित किया कि इमरान खान की मकबूलियत वो नहीं है जो माजी में थी। अब अगर अपोजिशन यही ऑप्शन अडॉप्ट करती कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कामयाबी हासिल करती, तो इमरान खान मजीद गैर मकबूल होते और इमरान खान के लिए अगले इंतखाबात में बड़े मुश्किल हो जाते। लेकिन ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन है, ये बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है, उन पे प्रेशर मजीद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके दूसरे नताइज भी हो सकते हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है और वो नाकाम हो जाती है तो इमरान खान को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, और अपोजिशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा कि वो ऑलरेडी सेनेट में वो इलेक्शन के मामलात में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पे नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा एक और नाकामी उनके जो है हिस्से में आएगी और वो आएगी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद। मगर सर ये दबाव में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब को? ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हासिल क्या करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। दूसरा, बहुत से लोगों का ख्याल है और ये किसी हद तक हमारी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। वो बड़े फैसले जो हैं वो हमारी सियासत में अहम फैसले होते हैं, हमारी सियासत का रुख बदल देते हैं ऐसे फैसले। अब वो फैसला क्या होता है, चाहे वो तौसी का मामला हो या तकर्रुरी का मामला हो, ये मामलात हमारी दुनिया की डेमोक्रेसीज में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और ये चीज़ें अक्सर तारीख में हमने देखा है कि मामलात ठीक होते हैं तो हालात ठीक हो जाते हैं, मामलात ख़राब होते हैं तो हालात ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नए सिलेक्टेड की दौड़ है और उसके लिए नए सिलेक्टर की भी दौड़ है। अब नया सिलेक्टर कौन होता है और नए सिलेक्टेड कौन होते हैं, ये एक दौड़ है। अपोजिशन गैर जरूरी तौर पे इस दौड़ का हिस्सा बन रही है, मेरे नुक्ता नजर से, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या आप एक ऐसी दौड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जो कल हो सकता है कि दौड़ खत्म ही हो जाए, तो आप कहाँ खड़े होंगे फिर? आपके लिए तो बेहतर ऑप्शन ये कि अपने अंदर के इख्तलाफात खत्म करें, इत्तेहाद पैदा करें और बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाबी का तसलसल जारी रखें और अपने आइंदा बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपने गुफ्तगू सुनी। तहरीक अदम एतमाद लाना, इमरान खान हुकूमत को घर भेजना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, दीगर अहदाफ जिनकी को हासिल करने की हुकूमत अपोजिशन कोशिश कर रही है, जिससे जो लगता है वो भी कोई आसान मालूम नहीं होते, वो भी बहुत मुश्किल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।